اگر کوئی مورخ ہماری اخلاقی برائیوں پر قلم اٹھائے گا تو شاید وہ یوں لکھے گا۔ مورخ لکھے گا کہ ایک ایسا زمانہ تھا جہاں الفاظ کی ترازو میں وزن کم اور جذباتی نعروں کی گونج زیادہ تھی۔ اخلاقیات کا چرچا ہر گلی، ہر تقریر، ہر تحریر میں ہوتا، مگر عملی زندگی میں وہ صرف کتابوں کی زینت بنی رہتی۔ ایک ایسا دور تھا جہاں لوگ سچائی کی بات کرتے تھے، مگر سچ بولنے والے کو معتوب اور معتدل رائے رکھنے والے کو مشکوک نگاہوں سے دیکھا جاتا تھا۔ مورخ لکھے گا کہ اس معاشرے میں انصاف ایک ناپید جنس بن چکا تھا۔ عدالتوں میں فیصلے طاقت، پیسے اور تعلقات کی بنیاد پر کیے جاتے۔ کمزور کے لیے قانون سخت اور طاقتور کے لیے موم کی ناک جیسا تھا۔ ایک ہی جرم کے دو مجرم، مگر سزا کا معیار الگ تھا۔ ایک کے لیے عبرتناک انجام، دوسرے کے لیے بہانے، تعویلیں اور قانونی سقم۔ یہ وہ عہد تھا جب سیاست کو عوامی خدمت نہیں بلکہ ذاتی فائدے کا ذریعہ سمجھا جانے لگا تھا۔ وعدے محض انتخابی مہم کا حصہ تھے اور اقتدار میں آتے ہی حکمران اپنی سہولت کے مطابق اصول وضع کرتے۔ عوام کی امیدوں کو ہر بار نعروں کی چادر میں لپیٹ کر دفن کر دیا جاتا۔ سچ بولنے والے صحافی غدار قرار پاتے اور جھوٹ بولنے والے دانشور کہلاتے۔ مورخ لکھے گا کہ یہ وہ وقت تھا جب دین کو بازار میں بیچا جا رہا تھا، عبادات کا اہتمام زیادہ مگر اخلاقی اقدار کا پاس کم۔ مذہب کو تجارت بنا دیا گیا تھا، جہاں مولویوں اور مذہبی رہنماؤں کی زبانیں بولیاں لگنے پر کھلتی تھیں۔ دینداری کا لبادہ اوڑھ کر خود کو پاک باز ثابت کیا جاتا، مگر حقیقت میں منافقت کا راج تھا۔ جمعے کے خطبے میں حلال کی تلقین ہوتی، مگر ہفتے کی صبح ہی سودی کاروبار جاری رہتا۔ یہ وہ معاشرہ تھا جہاں عورت کی عزت کا معیار اس کی چادر اور لباس سے جوڑا جاتا، مگر بازاروں، دفاتر اور گھروں میں ان کی عزت پامال ہوتی رہتی۔ مرد اپنی بہن بیٹی کے لیے غیرت کا دعوے دار، مگر دوسروں کی بیٹی کے لیے بھیڑیے کا کردار ادا کرتا۔ سوشل میڈیا پر حیا اور عفت کے لیکچر دینے والے خود راتوں کو دوسروں کی عزت نیلام کرنے میں مصروف رہتے۔ یہ ایک ایسا وقت تھا جب کاروبار میں ایمانداری کمزوری سمجھی جاتی تھی اور دھوکہ دہی چالاکی کہلاتی۔ ذخیرہ اندوزی، جھوٹے وعدے، ناقص اشیاء بیچ کر منافع کمانا عام تھا۔ ہر شخص خود کو ایماندار اور دوسروں کو بددیانت سمجھتا، مگر حقیقت یہ تھی کہ پورا نظام ہی دھوکے پر کھڑا تھا۔ مورخ لکھے گا کہ اس زمانے میں سوشل میڈیا پر انسانیت، اخلاقیات، محبت اور بھائی چارے کی باتیں بہت ہوتی تھیں، مگر حقیقت میں وہ نفرت، بلیک میلنگ اور کردار کشی کا سب سے بڑا پلیٹ فارم بن چکا تھا۔ لوگ ایک دوسرے کے بارے میں بغیر تحقیق کے جھوٹی خبریں پھیلاتے، دوستوں کو نیچا دکھانے کے لیے خفیہ ویڈیوز اور چیٹس لیک کی جاتی اور ہر شخص دوسرے کی زندگی میں جھانکنے میں مصروف تھا۔ مگر مورخ یہ بھی لکھے گا کہ اس سیاہ دور میں کچھ چراغ ایسے بھی تھے جو بجھنے سے انکار کر رہے تھے۔ کچھ لوگ اب بھی سچ بولنے کی ہمت رکھتے تھے، کچھ ایماندار تاجر اب بھی موجود تھے، اور کچھ ایسے انسان بھی تھے جو بنا کسی مفاد کے دوسروں کی مدد کر رہے تھے۔ شاید یہی وہ لوگ تھے جن کی بدولت یہ معاشرہ مکمل تباہی سے بچا رہا۔ یہ وہ وقت تھا جب انسانیت کمزور پڑ رہی تھی، مگر پھر بھی کچھ لوگ اسے بچانے کی کوشش میں لگے تھے۔ تاریخ نے ہمیشہ ایسے لوگوں کو ہی یاد رکھا ہے۔ یہی وہ آئینہ ہے جو شاید مورخ ہمیں دکھائے، مگر سوال یہ ہے کہ کیا ہم اسے دیکھنے کی ہمت رکھتے ہیں؟